السلام علیکم دوستوں۔ تحریک مزاحمت الاسلامی یعنی حماس حرکت المقاومت الاسلامی کا مخفف ہے، جو فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ حماس یاسر عرفات کی قیادت میں فلسطینی جماعتوں کے اتحاد تنظیم آزادی فلسطین PLO کی مخالفت میں وجود میں آئی۔ حماس نظریاتی طور پر اخوان المسلمون کی پیروکار ہے، جو 1920 میں مصر میں قائم ہوئی تھی۔ شہر میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شیخ احمد یاسین نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشین گوئی کی تھی۔ تنظیم کے بانی شیخ احمد یاسین مرتے دم تک حماس کے روحانی قائد بھی رہے۔ انہیں اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون کے حکم پر فوج نے 22 مارچ 2004 کو ایک فضائی حملے میں قتل کیا۔ حماس انتظامی طور پر 2 بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا معاشرتی امور جیسے کہ اسکولوں، ہسپتالوں اور مذہبی اداروں کے لیے مختص ہے، اور دوسرا اس کی عسکری شاخ الشہید عز الدین القسام بریگیڈ ہے، جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ اردن کے شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کی جانشین شاہ عبداللہ دوم نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قتل جلا وطن کر دیے گئے۔ تنظیم کا طویل المیعاد مقصد مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا مکمل انخلاء ہے، جبکہ طویل المیعاد ہدف ایک ایسی فلسطینی ریاست کا قیام ہے جو ان علاقوں پر مشتمل ہو جن کا بیشتر حصہ سن 48 میں یہودی ریاست کے قیام کے بعد اسرائیل کا حصہ ہے۔ حماس جسے اکثر دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ حماس کو دہشت گرد تنظیم شمار کرنے والے ممالک میں کینیڈا، اسرائیل، جاپان، آسٹریلیا، USA، UK اور یورپی یونین شامل ہیں۔ دوسری جانب کچھ ممالک حماس کو دہشت گرد شمار نہیں کرتے، جن میں برازیل، چائنا، مصر، ایران، ناروے، قطر، روس اور ترکی شامل ہیں۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو حماس کے ملٹری ونگ کو صرف دہشت گرد مانتے ہیں، جیسے نیوزی لینڈ، پیراگوئے وغیرہ۔ قطر حماس کا سب سے بڑا حامی اور اہم اتحادی ہے اور اسے سب سے زیادہ مالی معاونت فراہم کرنے والا ملک ہے۔ قطری امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی 2012 میں حماس حکومت سے ملاقات کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ تھے۔ اب تک قطر حماس کو $1.8 بلین کے مساوی مالی امداد فراہم کر چکا ہے۔ حماس کو ترکی اور ایران کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس کے علاوہ حماس کو کئی غیر ریاستی اداروں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جرمن جریدے ڈیر شپیگل کے مطابق حالیہ برسوں میں جرمنی میں موجود کئی تنظیموں کی جانب سے حماس کو مالی امداد کی فراہمی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوسلو معاہدے کی مخالفت میں حماس پیش تھی۔ اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلاء شامل تھا۔ اوسلو معاہدے اسرائیل کی حکومت اور تنظیم آزادی فلسطین کے بیچ سمجھوتوں کے سلسلے تھے۔ 1993 کو اوسلو معاہدہ اول واشنگٹن DC میں طے پایا۔ 1995 کو اوسلو معاہدہ دوم مصر کے شہر دوحہ میں طے پایا۔ خودکش حملے 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1995 کے دوران بسوں کو خودکش حملوں کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ بنیادی طور پر انجینئر تھا اور عز الدین القسام بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا، جس کو اسرائیل مہندس الموت یعنی موت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن معاہدے کے عمل کو روک دیا اور اس کے بعد اسرائیل کے قدامت پسند رہنما نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ وہ اوسلو معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہیں۔ حماس نے مہاجرین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفا خانے اور اسکول قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس وقت فلسطینی PNA کی بدعنوانی اور نااہل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے۔
اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی، جس کے بعد حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے، جو اس حد تک بڑھ گئے کہ سینکڑوں فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، اور اس طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمتوں کی کئی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سب ناکام رہیں۔ آخرکار صدر محمود عباس نے، جن کا تعلق الفتح سے ہے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ قائم کی اور وزیر اعظم کا اعلان بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل کا تعاون حاصل تھا۔ تب سے غزہ حماس کے کنٹرول میں ہے، جبکہ مغربی کنارے پر فتح پارٹی کا کنٹرول ہے۔ یہ تھی اسرائیل کے خلاف حملے کرنے والی حماس تنظیم، جسے کچھ ملک تشدد قرار دیتے ہیں تو کچھ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ حماس تنظیم کے متعلق یہ مختصر سی معلوماتی ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں، تاکہ ہماری اسلامی تاریخی معلوماتی اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، ہر وقت بر وقت۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔